بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس ویڈیو کے اندر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی عزیز الرحمان صاحب کی جیرنگ کی ہے اور بتایا کہ اس درندے کو کیا سزا ملنی چاہیے، مدارس کا نظام کیسے ہونا چاہیے، بچوں کو کیسی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ ساری باتیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ کے قریب مدارس ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی اوز یہ مدارس ہیں جو غریب طلباء کو پال رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا استحصال ہوتا ہے۔ ماں باپ ایسی جگہوں پہ داخل کرواتے ہیں جہاں سے وہ ان کے ٹیچرز یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کو شام کے وقت گھر واپس لے جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جیلم کے بچے کراچی پڑھ رہے ہیں، کراچی کے بچے جیلم پڑھ رہے ہیں، لاہور کے بچے گلگت پڑھ رہے ہیں، گلگت کے بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں۔ اپنے علاقوں میں ہوں گے تو وہ پھر لانا پڑے گا، وہ خرچہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ فوراً سے پہلے ایک پالیسی بنائے کہ جس علاقے میں مدرسہ موجود ہے اس علاقے کا بچہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے نہیں داخلہ لے گا، الا یہ کہ کوئی ہائر اسٹڈی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، وہاں تک تو بچے ویسے ہی بہت میچور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر بچے انہیں تو یہ حفظ ناظرہ اور یہ کرنا ہوتا ہے، یہ سارے ہر جگہ مدارس اویلیبل ہیں۔ تو ڈے اسکالر ہوں، یعنی روزانہ جائیں اور شام کو واپس گھر آ جائیں۔ بورڈر نہ ہو، یعنی ہاسٹل میں نہ رہیں، بورڈنگ اوائڈ کریں، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ یہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، اور مدارس کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے ختم ہو جائے پڑھائی کے آورز کے بعد۔ اسی لیے مدارس میں یہ زیادہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں۔ کالج یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ زیادہ سے زیادہ آفس تک ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں تو اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے ہی نہیں چڑھتے، وہ اپنے ہاسٹل میں ہوتے ہیں، اور ٹیچرز کی اپنی ہاؤسنگ قانونی لادہ ہوتی ہے، اور وہ اگر وہاں پہ جائے بھی تو وہ ظاہر ہے وہ گیٹ سے اندر ہونا، پھر وہ پورے ایک معاملات ہوتے ہیں تو مشکل ہیں۔ لیکن مدارس میں تو آپ کو پتہ ہے، مطلب بلکہ وہ تو آفس ٹائم کے بعد مدارس تو اسٹوڈنٹ تو وہ بیچارے خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کی، اور جنت کما رہے ہوتے ہیں روحانی باپ کی، اور روحانی باپ ان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ اب آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایسے ٹی وی پروگرامز چلنے چاہیے جن میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، جس طرح کئی سال پہلے عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یعنی بڑے غیر محسوس انداز میں ایک سیکس سے متعلق ایجوکیشن بھی ہو گئی، اور ان کو پتہ بھی چلا، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اس سے بہتر طریقہ نہیں سمجھانے کا۔ تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں کہ وہ انڈین ایکٹرز ہیں۔ اصل چیز ہے کہ جہاں سے بھی پازیٹیو چیز ملتی ہے یہاں پہ کسی سے وہ کروا کے، تو کم از کم اگر آپ کو کوئی زیادہ اس حوالے سے چڑ ہے تو کسی اور سے کروا کے تو وہ آپ ویڈیوز ریگولرلی چلائیں تاکہ فزیکلی لوگوں کی ایجوکیشن ہو۔ پھر ایسے ٹی وی پروگرامز جس طرح اقرار الحسن صاحب کرتے ہیں، سریام پروگرام جس میں اس طرح کے لوگوں کو وہ ننگا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پبلکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ملنی چاہیے کہ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے وہ اس قسم کے لوگ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے کر رہے ہیں۔ ان پروگراموں کو اس اعتبار سے پروموٹ کیا جائے۔ پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جسے پی ٹی اے کہتے ہیں، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پون ویب سائٹس ہیں یا پون ویڈیوز جہاں پہ اویلیبل ہے ان کے اوپر بین، ویسے وہ کرتے ہیں اپنے طور پہ، کوشش تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے اب یہ جو ویڈیو ابھی یوٹیوب پہ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہو رہی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے ڈیلیٹ کروائے۔ اب جو گند مچنا تھا مچ چکا ہے، اس پر رزلٹ نکل چکا ہے، کم از کم یہ ویڈیو تو اترے۔ اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب بھی اس کی پالیسی سخت ہے، وہ نہیں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے دیتے، لیکن وہ چونکہ وہ آلموسٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لیے وہ شاید آٹومیٹکلی کمپیوٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس ویڈیو کو، تو کمپلین کرنے سے وہ اس ویڈیو کو اڑا دیں گے۔ تو اس قسم کی فوش ویڈیوز جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اڑوائیں۔ اور آخری بات، اسلامی سزاؤں کو اسٹیبلش کریں، جو میں نے بتایا کہ اس کیس میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سزا یہ ہے کہ علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے اس کو گرایا جائے گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے تاکہ ایک کو سزا ہو، لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے۔ اسلامی سزائیں اسٹیبلش کریں، اور ہم نے لرن کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی نہیں رکتی تھی، ایون ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد بھی معاملات سیٹل اس وقت ہوئے جب پاکستان نے یورپین یونین کی پابندیوں کے باوجود پھانسی کی سزا کو اسٹیبلش کیا، ورنہ پہلے دہشت گردوں کو ہوتا تھا ہم پکڑے بھی گئے تو جو کہ پاکستان میں سسپینڈڈ تھی پھانسی کی سزا، تو وہ کہتے تھے کل کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے، تو پھر فوجی عدالتیں بنائی گئی مجبوراً۔ اس کی بھی ویسے سنوائی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں۔ میں تو فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں، ہماری عام عدلیہ کو اتنا
مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن لیں، کیونکہ بعض اوقات پھر غلط بھی کسی کو سزا ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں رکھی تھی، اور سپریم کورٹ نے کئی پھانسی کی سزائیں فوجی عدالتوں کی سسپینڈ بھی کر دی ہیں شواہد نہ کافی ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال پھانسی کی سزا ہم نے پھر باقی رکھی ہے. آئے دن آپ سنتے ہیں آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی پھانسی کے اوپر سگنیچر کر دیے، ٹی وی پہ چلتی خبر. تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے دہشت گردی کنٹرول ہوئی ہے. تو یعنی ہم نے خود لرن کیا کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ چند ایک کو سزا ہوگی، باقی کو عبرت ہو جائے گی. کرائم ریٹ دنیا میں ایران اور سعودیہ میں سب سے کم کیوں ہے؟ وہاں پہ سزائیں اسٹیبلش ہیں. اب آپ دبئی کو دیکھیں جہاں پہ اس وقت آلموسٹ کرائم زیرو پہ آ گیا. دکان کھول کے آپ چلے جائیں، گاڑی میں چابی لگی ہوئی، کوئی آپ کی گاڑی نہیں لے کے جا سکتا. آپ بیگ وہاں پہ اوپن جگہ چھوڑ دیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں لے جائے تو آ کے پولیس ریٹریو کر کے آپ کو دے گی. آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت دبئی کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کو، کیونکہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے. یہاں پہ بھی آپ ایون انگلینڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی قانون کی حکمرانی ہو رہی ہوتی ہے. وہی لوگ پاکستان آتے ہیں تو قانون کی دھجیاں کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ تو جرمانے آپ اوپنلی پبلک پلیس کے اوپر کوئی ریپر پھینک دیں. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں وہی لوگ پاکستان کی فلائٹس میں جب اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی سگریٹ لگاتے ہیں اور ڈبی وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں انہوں نے ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے، ہمیں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جب مر کے ان کی لاشیں بدبودار یہاں پہ آئیں الا ماشاء اللہ تو ہم ان کے جنازے پڑھیں، یا یہ ہمارے ملکوں میں کبھی وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو یہاں سے سستے کپڑے خرید کے اور یہ چیز لے جائیں، یا وہاں تو ان کو چونکہ سب لوگ جانتے ہیں یہاں سے رشتے کر کے کسی کی بچی ہتھیا کے لے جائیں، کسی کا بچہ ہتھیا کے لے، اس لیے ادھر آتے ہیں. الا ماشاء اللہ، میں سب کی نہیں بات کر رہا، عموماً ایسے ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو اس ملک کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے آگے یہاں پہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ دیکھیں کس طرح پکے جو ہے نا وہ بونافائڈ قسم کے سٹیزن بنے ہوتے ہیں اس ملک کے. یہ سب ہم نے یعنی لبادے اوڑے میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ڈسکس کی. کوشش تو میں نے کی ہے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو. اگر میں نے کوئی اس میں کوئی چیز جان بوجھ کے کسی معاملے میں سکپ کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس ایک خاص لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یعنی اب لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں جناب اس واقعے کو اب بیان کروں کہ کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا. اس سے وہ تسی تک لیا جو کچھ ہویا ہے، کام پہ گیا ان دسو اگے کے کرنا ہے اور آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہو. تو میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت کے اندر کہ اس مسئلے کو میں ایڈریس کر دوں.